کارکن نے، ہمارے قیادت نے قربانی دی ہے، وہ حقوق، چاہے وہ ہمارے عوام کا ووٹ کا حق ہو، ہمارے عوام کا بولنے کا آزادی ہو، میڈیا کا آزادی ہو، ہمارے وہ سارے کے سارے بنیادی حقوق ہیں جس کے نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے عوام مشکلات کے سامنا کر رہے ہیں۔ ہمارا ملک ہر فورم پہ، چاہے وہ فارن پالیسی کا فورم ہو، چاہے وہ معاشی اکنامک فورم ہو یا گورننس پہ ہو، ہم اس لیے ناکام ہو رہے ہیں، اس لیے ہم نے ایک نالائق، نااہل سلیکٹڈ حکمران زبردستی اس قوم پہ اس عہدہ پہ بیٹھا ہے، جس میں نہ وہ صلاحیت ہے کہ وہ یہ کام کر سکے، اور جس کا نتیجہ، جس کا نقصان آپ سب بھگت رہے ہیں۔ جو سب سے لیٹسٹ حملہ اس حکومت نے سندھ پہ کیا ہے، ہم اس پہ سخت انداز میں مذمت کرتے ہیں۔ کوئی بھی پاکستانی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی ایک پریزیڈنشل آرڈیننس کے تحت رات کے اندھیروں میں میرے صوبے پہ یا بلوچستان اور سندھ کے جو آئلینڈز ہیں ان پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے۔ اس کا سخت مزاحمت ہم کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ غیر آئینی آرڈیننس واپس لو۔ آج اب اس طریقے سے کچھ آئلینڈز کو قبضہ کر رہے ہو، کل آپ عمرکوٹ کو، بدین کو، خیرپور کو ایسا قبضہ کر دیں گے۔ اس طریقے سے آپ کا وہ سوچ ہی نہیں ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک کرکٹر کو آپ وزیر اعظم بناتے ہو تو پھر آپ کو وہ سمجھ نہیں آتا کہ اس قسم کے حرکتوں سے، اس قسم کے بچکانہ حرکتوں سے کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے ایک وفاقی نظام کو، ایک وفاقی آئینی نظام کو۔ اور پورا صوبہ نے ایک آواز ہو کے اس سٹیپ کو مذمت کیا ہے، اور ہم آج تک جو رہتا ہے اس میں یہ ہے کہ حکومت اپنا غلطی مانے، اور حکومت یہ جو آرڈیننس ہے وہ فوراً واپس لے لے۔ ہم کسی بھی صورت میں اپنا ایک بھی اس زمین کا ایک بھی ٹکڑا آپ کو غیر آئینی طریقے سے اینیکس نہیں کرنے دیں گے۔ ہم آپ کے جو رویہ ہے یہ غیر جمہوری رویہ ہے، چاہے وہ آپ ایک چھوٹا سا اس قسم کا ڈیولپمنٹ کا کام پہ اتر آتے ہو اور وفاق کو ہلا دیتے ہو، آپ اپنا مخالفین کے بھگز میں آپ کے انتقامی سیاست پہ اتر آتے ہو، اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور آپ نے وزیر اعظم آزاد کشمیر پہ سیڈیشن کے چارجز لگا دیے ہیں۔ آپ اس ملک آپ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے، عوام تو نہیں گھبرا رہے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ عمران خان کو گھبرانا پڑے گا کہ عوام آپ کا ظلم اب برداشت نہیں کر سکتے۔ ہر دن ایک نیا ظلم آپ کرتے ہو، ہر دن بدن ہمارا جو بجلی کی پرائسز ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارا صوبہ کو اس کا گیس کا حصہ نہیں دی جا رہی ہے جو ہمارا آئینی حق ہے، اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عوام جائے تو کہاں جائیں؟ آٹا کا بحران ہو، ویٹ کا بحران ہو، شوگر کے پرائسز کو دیکھیں، کھانے پینے کے اشیاء کو دیکھیں۔ اس حکومت نے ہمارے عوام کو دیوار سے لگا دیا ہے، دیوار سے لگا دیا ہے۔ NFC شہر نہیں دیتی، ہر صوبہ کو اپنا حصہ نہیں مل رہا ہے، جس کی وجہ سے چاہے وہ صحت کا نظام ہو، چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کا نظام ہو، چاہے وہ ایجوکیشن کا نظام ہو، ہر صوبہ میں اس وفاقی حکومت کا نالائکی کا نقصان ہو رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے دن سے اس حکومت کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اس حکومت کے سہولت کاروں کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اور ہم آج تک اپنے موقف پہ قائم ہے کہ ہمیں عوامی حکومت لے آنا پڑے گا، جمہوری نظام،
واپس لے کر آنا پڑے گا. جمہوری نظام میں ہمارے عوام کا اسٹیک ہوتا ہے. جمہوری نظام میں ہمارا عوام کا سنا جاتا ہے. اس نظام میں ہمارا عوام کا کوئی اسٹیک نہیں ہے. وہ اپنے مسائل کسی بھی فورم پہ اٹھا نہیں سکتے. ہمارا پارلیمان رب اسٹیمپ میں تبدیل کر چکا ہے. ایک آمرانہ طریقہ کار جو یہ اسپیکر نے اپنایا ہے اس حکومت کے کہنے پہ، وہ فورم پہ اس فورم پہ ہم عوام کے مسائل نہیں اٹھا سکتے. ٹی وی چینلز پہ آ جاتے ہیں، آپ کے میڈیا چینلز پہ آ جاتے ہیں، ہمارا انٹرویوز کو سینسر کر دیتے ہیں. ہم احتجاج پہ اتر آتے ہیں، جلسے جلوس پہ آتے ہیں کہ ہم اپنے عوام کے درمیان میں آ کے ان کے ساتھ ہمارا سولیڈیرٹی دکھا سکے. آپ انتقامی سلوک شروع کر دیتے ہیں. اس قسم کی جو فیشسٹ رژیم ہے، جو اتھارٹیرین رژیم ہے، وہ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا. اب ان کی گنتی شروع ہو چکی ہے اور انشاءاللہ تعالی سارے جو اس ملک کے جمہوری جماعتیں ہیں، ہم مل کے اس نااہل نااہل حکومت کو ختم کر دیں گے. ایک جمہوری نظام لے کر آئیں گے جس کے تھرو ہم اپنے عوام کے مسائل حل کر سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ کی حکومت این او سی دے دیتی ہے 3 مہینے تک، جولائی سے لے کر اب تک اس مسئلے کو راز میں رکھا جاتا ہے. ایک تو یہ مسئلہ. دوسرا، وزیر اعظم نے اب گورنر کو ہدایات دی ہے کل ملاقات کر کے کہ آپ جائیں اور سندھ حکومت سے مذاکرات کریں. کیا آپ ان سے مذاکرات کریں گے اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ سندھ حکومت کے پاس کیا ٹائم؟ نہیں، بالکل خبردار، ایبسولوٹلی ناٹ. یہ ایسے ہو نہیں سکتا. میں ان سے ملیں گا بھی نہیں. واپس لو اپنا آرڈیننس. اور میرا حکومت کا نیت صاف ہے. میرا حکومت ایک اچھی نیت کے ساتھ کسی کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے، لیکن ہم کسی بھی غیر آئینی انداز میں کسی کنورسیشن بھی شروع نہیں کر سکتے. تو آپ یہ بھول جائیں، جس نیت کے ساتھ حکومت آپ کے ساتھ کام کرنے چاہ رہے تھے، آپ کام نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اپنے رات کے اندھیروں میں ایک آرڈیننس کے تحت ہمارے آئلینڈز پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی. نہ صرف ہمارا آئلینڈز ہو جاتا ہے، یہ پورا پھر کوسٹل بیلٹ آ جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف سندھ کے آئلینڈز آپ قبضہ کر دیں گے مگر بلوچستان کے آئلینڈز بھی قبضہ کر دیں گے. واپس لو. میرا پہلا مطالبہ ہے کہ ان کو اپنا غیر آئینی غیر جمہوری آرڈیننس کو فوراً واپس لینا چاہیے. ہمارے جو کراچی کے عوام ہیں، ان کا وہ جو اس صوبے کے عوام ہے، خاص طور پہ اس شہر پہ جہاں یہ ڈیولپمنٹ یہ جو منصوبے کرنے چاہ رہے ہیں، وہ ان پہ نیت پہ بھی شک کرنے شروع ہو گئے ہیں. ان کا پہلے بھی ہمارا جو ایکسپیرینس ہے وہ صحیح نہیں رہا. ملیر کا کراچی کا پیسہ آج تک سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے. ان کا پیسہ ان کو دلوا دے تاکہ ہم ان کو پانی کا منصوبہ دے سکتے ہیں، ان کا کچرے اٹھا سکتے ہیں. ان کے حق ہے اس پیسہ پہ، وہ بھی آپ نے نہیں دیا. فوراً آپ نے وہ جو وعدہ ہے، وہ جو ان کا چیز ہے، ان کا حق دلوا دے. جو جہاں پہ آپ پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے ہیں، ان آئلینڈز پہ ماہی گیر رہتے ہیں. آپ نے ان سے پوچھنا ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ کے ہمارے جو ماہی گیر ہے وہ تو سخت ناراض ہے حکومت سے، وفاقی حکومت سے. ان کا فشنگ پالیسی پہ وہ ناراض ہے. ان کو اپنا فشنگ پالیسی کو بھی تبدیل کرنا پڑے گا، جو پہ ہمارے سارے کے سارے ماہی گیر سراپا احتجاج ہے. آپ بھول جائیں، ہم آپ کے ساتھ، ہم اس حکومت کے ساتھ ان صورتحال میں بالکل بات نہیں کر سکتے ہیں. اب ہم نے اپنے عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے. ہمیں کوئی ارادہ نہیں تھا، میرے خیال میں کسی کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ یہ حکومت اس قسم کا حرکت کر سکتا. لیکن جس طریقے سے یہ اب ہو چکا ہے اور آج تک اتنے دن گزر چکے ہیں، اتنا متنازع ایشو بنا ہوا ہے، میرا پورا صوبہ ہے سراپا احتجاج ہے، اور وہ آج تک اپنا آرڈیننس واپس بھی نہیں لیے ہیں. تو یہ کیسے بات کر سکتے؟ میں کیوں ان سے بات کریں؟ کس چیز پہ بات کریں؟ سو نان اسٹارٹر. آپ جب آ رہے تھے تو اس سے پہلے عمران خان ٹی وی پر تھا اور عمران خان نے اپنے بارے میں بڑی انکشافات کیے. انہوں نے کہ فوج اس لیے میرے ساتھ ہے
کہ میں کرپشن نہیں کرتا. اچھا جی جس طرح آپ یہ جیسا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اسی لیے فوج میرے ساتھ ہے کہ میں کرپشن نہیں کرتا. اور دوسرا یہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ جتنے بڑے جلسے کر لو, آپ 2 سال جلسے کرو, میں ایک ایسا جلسہ کروں گا آپ سے بڑا جلسہ ہو جائے گا. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ آپ کی بلیک میلنگ میں نہیں آئے. اچھا, ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو, ہمارے ادارے کو, خاص طور ہمارا فوج کو ایک سیاسی پراپ کی طرح استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہر چیز پہ, ہر جگہ پہ ہمارا فوج ہمارے ساتھ ہے, یہ ادارہ ہمارے ساتھ ہے, فلاں کے ادارے ہمارے ساتھ ہے. یہ کسی ایک جماعت کا ادارہ نہیں ہوتے, یہ ہر پاکستانی کے ادارے ہوتے ہیں. تو فوری طور پہ عمران خان کو اپنی سیاسی بیان بازی کو پہلے درست کرنا چاہیے. اور فوج کا کام نہیں ہوتا کہ کرپشن کو دیکھنا, وہ تو آپ نے نیب اور کوٹس اور باقی ادارے بنائے ہیں اس کام کے لیے. اور اس کام کے اگر آپ نے کرپشن نہیں کی تو کیوں بھاگ رہے ہو آپ؟ انویسٹیگیشنز اور انکوائریز کو سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ اگر عمران نے کرپشن نہیں کی تو آج تک پشاور میٹرو پہ جن کے بسز جل رہے ہیں, سر عام پشاور میٹرو کے بسز جو عمران خان نے آرگنیٹ کیا ہے, ان کو آگ لگ رہے ہیں خود بخود. اس پہ آپ نیب کا انکوائری نہیں کر رہے ہو. آپ کی اپنی بہن کے خلاف آپ انکوائری تو پھر کریں, آپ اتنا صاف و شفاف ہو. آپ وہ سلائی مشین سے جو اماراتے بن رہے تھے اس کا جواب دو. جہانگیر ترین تو لندن میں مزہ کر رہا ہے, اس کا حساب کتاب کا کیا ہوا؟ آپ کا ابراج گروپ کا کے الیکٹرک جو آج تک میرے کراچی کے عوام خون چوس رہے ہیں, ان کا آپ نے احتساب کیا ہے کیوں نہیں؟ اس لیے تو کرپشن کرتے ہو. تو تیرے جو اتحادی ہے, جو آپ کے کیبنہ ممبرز ہے, تو سارے کے سارے کرپٹ ہے, کرپٹ ترین ہے. انٹرنیشنل ایمنسٹی کیا, یہ کرپشن کا جو ادارہ ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل, انہوں نے کہلوایا ہے کہ عمران خان کا دور سب سے کرپٹ ترین دور رہا ہے. اور آج بھی عوام کو پتا ہے وہ سب سے زیادہ مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں. عمران خان خود کہتا تھا کہ جب مہنگائی بڑھتی ہے تو پھر اس کا مطلب وزیر اعظم کرپٹ. تو عمران خان نہ صرف کرپٹ ہے, کرپٹ ترین حکومت کا وزیر اعظم ہے. وہ خود کہتا تھا کہ سب سے اس پہ کاؤنٹ ہوتا ہے کہ کون بیٹھا ہے وزیر اعظم کے کرسی پہ. تو آج وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم کے کرسی پہ بیٹھا ہے. اگر کوئی بھی وزیر کرپشن کر دیتا ہے تو وزیر اعظم عمران خان کو جواب دینا پڑے گا. پورا کا پورا بزدار کا حکومت بیٹھا ہوا ہے, دونوں ہاتھوں سے پنجاب کے عوام سے چوری کر رہے ہیں. ہر پوسٹنگ پہ پیسہ لیا جاتا ہے, پتہ نہیں کہاں سے وہ چلائے جاتے ہیں. کرپٹ نہیں ہے, یہ تو مذاق نہ کرے. ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کتنے کرپٹ ہو. اور اس ملک میں ہم بہت جنریشن سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کرپشن صرف مسئلہ ہے اگر آپ رائٹ سائڈ پہ نہیں ہو. آج آپ رائٹ سائڈ پہ ہو, کوئی ایشو نہیں ہے. کل آپ رائٹ سائڈ پہ نہیں ہوں گے تو پھر ہم دیکھ لیں گے. میرا سوال یہ تھا کہ کل سے پنجاب میں خاص طور پہ مریم نواز اور ان کے رفقا جو بھی آرڈر آ رہا ہے حکومت کا, وہ کہتے ہیں یہ آخری آرڈر ہے, اس کے بعد اب کوئی آرڈر نہیں آیا. نمبر 1, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت جانے والی ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے یہ کل کہا کہ صاحب ہم استعفے بھی دیں گے اسمبلیوں سے, اس کے علاوہ ہم اپنی گرفتاری بھی دیں گے. مریم نواز نے بیگ بھی باندھ دیا. اگر آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے تو کون اس کی قیادت کرے گا, اور کیا صرف حکومت بھی استعفے دینے کے لیے تیار ہے؟ جہاں تک ہمارا احتجاجی مہم ہے, جس طریقے سے حکومت اور حکومت کے سہولت کاروں اس وقت گھبرائے ہوئے ہیں, بھکلا رہے ہیں, اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ ہمارا اس کوشش میں اور ماضی میں کے کوششوں میں کچھ تو فرق ہے. اب ہمارا تو خواہش یہ ہے کہ ہم اس ملک کے عوام کو اس مصیبت سے نکالیں, ان کو ان کے مسائل جو ہر طرف پریشان کر رہے ہیں پاکستان کے عوام کو,
ہم ان کے لیے ان کا مسائل میں کمی لے کر آئے، جو کہ ہم سمجھتے صرف تب ہوتا ہے جب آپ کا جمہوری نظام ہے. جب آپ کا جمہوری نظام ہوتا ہے تو پھر آپ کا اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتا ہے. جب آپ کا جمہوری نظام ہوتا ہے تو ہر کسی کو آزادی بھی ہوتا ہے. تو اس نظام میں جو آج کل جس میں ہم سب جی رہے ہیں، جس میں نہ آپ آزاد، نہ میں آزاد، نہ کسان آزاد، نہ مزدور آزاد، اس نظام کے خلاف ہم بھرپور طریقے سے احتجاج کرنے کو تیار ہے. ہمارا اے پی سی کا جو ڈاکیومنٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جس میں ہمارا نو کانفیڈنس موشن کا آپشن اور استعفوں کے آپشن دونوں موجود ہے. ہم سب جیل جانے کو بھی تیار ہے، ان کے جھوٹے الزامات کو بھگتنے بھی تیار ہے. یہ ہم اس قسم کی کٹپتلی نظام سے نہ ماضی میں ڈرے ہیں، نہ آج ڈریں گے. جس جماعت نے نہ ضیاء الحق سے یا یحییٰ خان سے یا مشرف سے ڈرا، اس کرکٹر کو سے تو تھوڑی ڈریں گے. ہم میرا یہ سوال ہے کہ جیسے ابھی آپ نے جزائر پہ فرمایا آئی لینڈ کے ایشو پہ، تو ایک اس وقت یہ بھی آپشن موجود ہے کہ سندھ اسمبلی خود اس آرڈیننس کو ریپیل بھی کر سکتی ہے. سی ایم صاحب بھی موجود ہیں، تو خود سندھ اسمبلی کا اجلاس بلا کر بھی، کیونکہ سندھ کی منتخب حکومت ہے، سندھ کے عوام نے ووٹ دیا ہے اور سندھ کا عوام یہ سمجھتا ہے کہ سندھ حکومت ان کی محافظ ہے، ان کی حفاظت کرے، تو سندھ اسمبلی کا اجلاس بلا کر بھی صدارتی آرڈیننس کو ریپیل کیا جا سکتا ہے. ہم ہر فورم پہ اس غیر آئینی آرڈیننس کے خلاف ہر قدم کو اپنانے کو تیار ہے. جہاں تک میرا علم ہے، جب یہ آرڈیننس پیش ہوتے ہیں تو ہم صرف سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں ان کو رد کر سکتے ہیں. مگر اگر ایسا بھی کوئی آپشن ہے تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے. یہ میں پہلی بار آپ سے سن رہا ہوں کہ کوئی صوبہ بھی آرڈیننس ریجیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا ایک تو ہم نیشنل اسمبلی میں شاید ہم نے جمع بھی کیا، سینٹ بھی ان کا سیشن بلائے جا رہے ہیں، وہاں بھی ہم چیلنج کریں گے. لیکن ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ اتنا انسلٹنگ آرڈیننس ہے، یہ اتنا انکانسٹیٹیوشنل اور obnoxious آرڈیننس ہے کہ ہمیں اس پوائنٹ پہ ریجیکٹ کرنے سے پہلے یہ خود اس کو واپس لے لیں گے اور مان لیں گے کہ اس قسم کا جو غلطی ہے یہ ہم نہ کر سکتے ہیں. اس کا آئینی اور دوسرے جو کانوٹیشنز ہیں وہ بہت برے ہیں. کوئی ایشو ہوتا ہے وفاق کی طرف سے تو گورنمنٹ سندھ کے عوام سے شیئر کرتی ہے، فائنانس کا ایشو ہو، پانی کا ایشو ہو، اور بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. یہ ایشو اتنے 4 مہینے سے میرے ساتھی نے سوال کیا تھا، 4 مہینے سے تھا، یہ 4 ہی مہینے ہم سوال کرتے رہتے تھے، ہم چھاپ بھی رہتے ہیں، لکھ بھی رہتے ہیں. ایم صاحب سے سوال کیا تھا، بہت سارے منسٹروں سے سوال کیا تھا کہ کیا وفاقی حکومت آپ سے رابطہ کیا ہے آئی لینڈ کے ایشوز پہ، تو ہمیں رپلائی یہ ہوتا تھا کہ ان کا کوئی رابطہ نہیں رہا. سندھ کابینہ کا اجلاس ہوا، اس میں اس کی منظوری ہوئی تھی، ان کو ڈیولپمنٹ کی اجازت ملی تھی، اس کی پوری ایجنڈا کاپی ہمیں ملی تھی، اس میں کوئی ذکر نہیں تھا، بریفنگ میں ذکر نہیں تھا. تو 4 مہینہ اگر آپ چھپاتے نہیں، سندھ کے عوام کو بتاتے، تو آج ان کو روڈ پہ نکلنے سے کیوں؟ ہم نے کسی چیز کو نہیں چھپایا. جتنا ہی سرپرائز آپ کے لیے اور میرے لیے اور حکومت کے لیے یہ آرڈیننس تھا، وہ سب کے لیے ہمارے منہ پہ تماشا تھا. یہ ایک اتنا obnoxious، اور یہ ایک طریقہ ہوتا ہے آپ کا آرڈیننس کا، آپ کو اس کو پریس میں بھی لے آنا پڑتا ہے، چھاپنا بھی پڑتا ہے. یہ سپٹمبر 1 سے کوئی آرڈیننس نکل کے بھی گیا، نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا، تو کچھ تو ان کی نیت میں کوئی their intentions were not clear. ہمارے ساتھ کوئی conversation نہیں ہوا. ہم جیسے آپ نے دیکھا ان کا کوئی وزیر بیان دے دیتا تھا، کوئی دوسرا بندہ بیان دیتا تھا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. یہ جہاں تک مجھے پتا تھا اس سے جیسے آپ کو شک ہوتا تھا ہم سے شک ہوتا تھا. جس پہ سندھ حکومت نے کہا یہ آپ کا سرزمین نہیں ہے، یہ سندھ کا سرزمین ہے، ہم آپ کے انگیج کرنے کو تیار ہے. لیکن اب جو انہوں نے ایک غیر آئینی حملہ کیا ہے، اس کے بعد ہم انگیج کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں. میں نے آپ کے سامنے جو اس سوال کے پہلے جو میں نے ہمارے عوام کے مطالبات ہے وہ بھی ان کے سامنے رکھ لیا ہے. I can't emphasize enough کہ یہ کتنا ہی ایک obnoxious موو ہے. ان کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے.
وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کہ جس کی جیسی ان کی مرضی وہ اپنے بارڈرز بنا سکتے ہیں؟ دنیا ایسے نہیں چلتا. اور ہمارا جو جیوگرافی ہے وہ ہسٹوریکل جیوگرافی ہے, وہ ان کا کسی آرڈیننس سے ایسے تبدیل نہیں ہوتا. چیئرمین صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حکومت میں اتنی خامیاں ہیں, وفاقی حکومت میں, لیکن اس کے باوجود بھی پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے وہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں حصہ لینے جا رہا ہے. کہیں ایسا محسوس تو نہیں ہوتا کہ اس الیکشن کے بعد بھی آپ لوگ پھر کہیں گے دھاندلی ہو گئی یا کچھ ہو گیا؟ جہاں تک ایک تو گلگت بلتستان پہ صاف و شفاف الیکشن ہونا از ناٹ این ایشو فار کمپرومائز. گلگت بلتستان میں صاف و شفاف الیکشنز ہوں گے, ورنہ یہ ہمارا میسج ہے, ہمارا ایکسپیکٹیشن ہے. ہم سے سب کے سامنے, پریس کے سامنے, ہر جگہ ہم نے یہ مطالبہ رکھا ہے, صاف شفاف الیکشنز ہوں گے گلگت بلتستان میں. اگر نہیں ہوا اس کا کانسیکوینسز یہ حکومت اور ان کے سہولت کاروں کو بھگتنا پڑے گا. میں خود گلگت بلتستان جاؤں گا, میں خود مانیٹر کروں گا, میں ہر ڈسٹرکٹ میں جاؤں گا, اور میں کوئی بھی غیر آئینی غیر جمہوری کام برداشت نہیں کروں گا. یہ صاف و شفاف الیکشنز ہوں گے, ورنہ الیکشن رات میں پورا گلگت بلتستان کے ساتھ آ کے فوراً اسلام آباد بیٹھوں گا. مجھے کسی کا انتظار نہیں ہے. ہم کب تک برداشت کریں کہ آپ ہمارا ووٹ پہ ڈاکہ ڈالیں؟ ہم کب تک برداشت کریں کہ ہم کسی کے کہنے پہ حکومت پائیں؟ گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ وہ خود اپنے فیصلے کریں. گلگت بلتستان جمہوری لوگ ہیں. گلگت بلتستان اپنے انسانی حقوق کا پاسداری کے عوام انسانی حقوق کا پاسداری چاہتے ہیں. اور گلگت بلتستان میں اگر آپ صاف اور شفاف الیکشنز نہیں کر سکتے تو اس سے بڑا کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے اس وقت پاکستان کے لیے. یہ انٹرنیشنلی بھی ہمارے خلاف ایکسپلائٹ ہوگا, ہم برداشت نہیں کریں گے. یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے, وہاں کے عوام کے انٹرسٹ میں ہے کہ آپ صاف و شفاف الیکشنز کروایا جائے. میں نے ایک گلگت بلتستان کے حوالے سے ایک براڈر پوائنٹ میں, نہ صرف گلگت بلتستان میں پورا ملک میں جو ہمارا سیاسی قیدی ہیں ان کو ہم نے اپنے اے پی سی پہ مطالبہ کیا تھا کہ پورے ملک میں جو سیاسی قیدی ہے ان کو سارے سیاسی قیدی کو رہایا جانا چاہیے. دے شوڈ آل بی سیٹ فری. جو ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن ہے شہباز شریف صاحب ہے, اس کا گرفتاری کو بھی ہم نے مذمت کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو شہباز شریف قائد حزب اختلاف کو نہیں برداشت کر سکتے ہیں, وہ ان کا چھوٹی سوچ ہے اور چھوٹے لوگ ہیں, اور جو ایک بزرگ ہے جن کے بہت سے بیماریاں ہیں, صرف اپنی سیاسی انا کی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے اور اس کو ریلیز کرنا چاہیے. خورشید شاہ صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت سینئر کارکن ہے, جو بہت سے پاکستان پیپلز پارٹی کا رہنما سکھر سے سابق اگین اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی کا, آج تک جیل میں ہے. حکومت کے سہولت کاروں کو ان کو فوراً فری کرنا چاہیے. اور جہاں تک گلگت بلتستان ہے وہاں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کیسے فری اینڈ فیئر الیکشنز کریں گے اگر وہاں بھی سیاسی قیدی ہوں گے. میں آپ کو 2 سیاسی قیدی کا ذکر کرنا چاہوں گا. ایک ہمارا اپنا جو پاکستان پیپلز پی ایس ایف پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا سیاسی کارکن, جو 2005 پہ کوئی الزام لگا, کوئی انسیڈنٹ ہوا, اور پھر جو 2005 کا الیجڈ کرائم پہ انہوں نے اس کو ملٹری کورٹس کے سامنے لے کر آئے. اب جو ملٹری کورٹس تھا بھی نہیں جب جرم ہوا, لیکن پھر بھی ایک سیاسی قیدی کو اپنے حقوق کے مطالبات کرتے ہوئے آپ اس قسم کے ظلم کرتے ہو. تو ممتاز علی خان جو پی ایس ایف سے تعلق رکھتا تھا 2005 کا انسیڈنٹ پہ, اور پھر 2015 میں جب ہمارا حکومت وہاں سے چلا گیا اور یہ ملٹری کورٹس کا نظام شروع کر دیا, تب اس کا کیس ملٹری کورٹس کے سامنے لایا گیا تھا. اور دوسرا ایک بابا جان ہے ہنزا سے, گلگت بلتستان کا علاقہ ہنزا سے تعلق رکھتا ہے, وہ بھی ایک سیاسی قیدی ہے. 2011 سے سیاسی قیدی رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا
جو پریزیڈنٹ ہے امجد ایڈوکیٹ صاحب، وہ اس کا لیگل مدد بھی کر رہا ہے، اس کا لائر بھی بنا ہوا ہے، اور وہ بھی وہاں کے عوام بھی احتجاج کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے صاف و شفاف الیکشنز کروانے ہیں تو صاف و شفاف الیکشنز کے لیے آپ کو یہ جو سیاسی قیدیوں بنانا، انسانی حقوق سیاسی کارکن کا پامال کرنا، آپ سوچیں کسی پی ایس ایف کا کارکن جو 2005 میں اپنا پورا مستقبل اپنا سامنے ہے، اب وہ اس قسم کے کیسز اور ظلم برداشت کر رہے ہیں، تو آپ یہ ہمیں اتنا برداشت ہونا چاہیے پورا ریاست میں، پورا حکومت میں، پورا ملک میں، کہ ہم ہر کسی کا سیاسی جو جس کا دوسرا رائے ہے آپ وہ برداشت بھی کر سکے، ان کا تنقید بھی سن سکے. تھینک یو. نواز شریف کا ہدف ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، کیا آپ کا نواز شریف کا ہدف ایک ہی ہے؟ نواز شریف کا اور ہم سارے جو اس اتحاد میں ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہو. نہ حقیقی جمہوریت کیوں نہیں ہے اس ملک میں؟ حقیقی جمہوریت اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے بہت سے ادارے، صرف ایک ادارہ نہیں، بہت سے ادارے نہ صرف اپنا ادارہ کا کام کرتے ہیں، مگر یا خود یا حکومت نے ان کو جو کام ان کا نہیں ہے اس میں بھی لگائے ہیں، جس سے پورا ریاست کو نقصان ہو رہا ہے، ہر ادارہ کو متنازع بنا رہا ہے. آپ اگر ہمارا جو انصاف دینے والا ادارہ ہے، جو ہمارا سپریم کورٹ ہے، جہاں ہر پاکستانی کو اس کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہمارا انسانی حقوق کا پاسداری کیا جائے گا، ہمارا جمہوری حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، اگر وہاں وہ ہمارا حقوق کا تحفظ دینے کے بجائے ڈیمز بنانے اتر پائیں گے تو پھر وہ متنازع ہوں گے. ویسے ہی جیسے اس ماضی کے الیکشن میں جس طریقے سے ہر پولنگ اسٹیشن کے اندر اور باہر پورا ملک میں فوج کو کھڑا کیا گیا تھا، جو کہ نہ ضیاء الحق کے الیکشن میں ہوا، جو کہ نہ مشرف کے الیکشن میں ہوا، ہمارا سمجھ سے باہر ہے کہ ایک طرف پاکستان کا فوج کا انٹیگریٹی ہے، ان کو غیر سیاسی رہنا چاہیے، غیر متنازع رہنا چاہیے، اور دوسری طرف عمران خان کی الیکشن کے لیے ہر پولنگ اسٹیشن کے اندر و باہر اگر نے آپ نے کچھ کیا ہوگا یا نہ کیا ہوگا، الزام تو آپ نے لگنا تھا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ادارہ کو اپنے دائرے میں رہنا چاہیے، اور اس طریقے سے ہر ادارہ کا فائدہ کے لیے ہوگا، ملک کا فائدہ کے لیے ہوگا. اور یہ خوشائند بات ہے، اچھا سٹیپ ہے کہ اب جو گلگت بلتستان کے الیکشنز ہو رہے ہیں وہاں اس قسم کا انسائڈ اور آؤٹ سائڈ ڈپلائمنٹ نہیں ہے، جس سے میرا امید ہے کہ اس قسم کا متنازع ایشو نہیں بنے گا. لیکن ہمیں اپنا جمہوریت کے لیے، ہمارا جمہوریت کی جو سفر ہے اس کے لیے ہر ادارہ کو اپنا کام کرنا پڑے گا، اور ہمیں پارلیمان کی سپریمیسی کو ماننا پڑے گا. میرا سوال لے لیجیے، یہ سوال ہونے نہیں دیتے میرے. میرا سوال آپ چیئرمین صاحب، بات یہ ہے کہ اعلیٰ شخصیت سے ملاقات کے بعد آپ کا اور مریم نواز کا اور فضل الرحمان صاحب کا بالکل جارحانہ انداز ہو گیا ہے. کیا اعلیٰ شخصیت کے بعد گرین سگنل مل گیا ہے؟ کیوں بھی تحریک چلتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی گرین سگنل تو لازمی ملتا ہے. ایک تو ہم گرین سگنل کی طرف نہیں دیکھتے، اور نہ ہی ہم نے ماضی میں دیکھا ہے. ہم جمہوری انداز میں جمہوری تحریک چلاتے ہیں، اور ہم صرف اور صرف عوام کی طرف دیکھتے ہیں اور عوام کی سگنل کی طرف دیکھتے ہیں. اور اگر آپ جس کو جیسے مجھے جو پتہ ہے، آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ عوام تو ہم سے تنگ آنے شروع ہو چکے ہیں کہ آپ کب اس حکومت کے خلاف صحیح طریقے سے صحیح انداز میں نکلیں گے. ہم سمجھانے کی کوشش بھی کریں کہ کووڈ کوئی چیز ہے اور ہم نے لاک ڈاؤن، وہ ان کا پرائیورٹیز میں یہ ہے کہ اس حکومت سے جان چھڑوائے. اس حکومت نے ہمارا جینا حرام کر دیا. بھائی کیا کہہ رہا تھا؟ احتجاجی جو تحریک ہے اس میں ایک ایسا پہلو نظر آ رہا ہے جو آپ
मजहबी कार्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो? एक तो हर जमात का अपना सियासत होता है, और हम अपना ही मंशूर को आगे लेके चलेंगे। मौलाना साहब का अपना मंशूर है, वो जिस अंदाज से और जिस तरीके से अपने मंशूर पे बात करेगा वो अपनी मर्ज़ी। मैं भी जब पीपल्स पार्टी के मंशूर पे बात करूँगा तो वहाँ मेरा सबसे पहला शक तो ये होगा ना कि इस्लाम हमारा दीन है। फिर हम अपने जो जमहूरियत के लिए, इस्लामी मसवात के लिए ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो हम अपना मंशूर पे चलते हैं, मौलाना साहब अपना मंशूर पे चलेगा। हम समझते हैं कि सियासत और मज़हब का they shouldn't be a mixing of politics and religion, इसलिए सियासत इतना इस लेवल पे पहुंच चुका है जहां हमें मज़हब का नाम ही नहीं लेना चाहिए। लेकिन मौलाना साहब अपना सियासत करेगा, हम अपना सियासत करेंगे। हमारा जो सिंगल पॉइंट एजेंडे है, जो हमारा कॉमन गोल्स है, वो ये है कि इस मुल्क में जमहूरियत हो, इस जमहूरियत के नतीजे में हम सब का हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो, और फिर मौलाना साहब अपना सियासत करेगा, हम अपना सियासत करेंगे। आपने पीडीएम की तमाम क़यादत को कराची में मदऊ किया और समझते हैं कि ये आपका जो जलसा है वो हुकूमत के खिलाफ एक ताकतवर साबित होगा, तो जलसा और हुकूमत के खिलाफ जो है वो जद्दोजहद कामयाब होगी इससे? इंशाअल्लाह हुकूमत के खिलाफ तो जद्दोजहद को कामयाब ही होना है, इसलिए इस मुल्क के गरीब आवाम की दुआओं हमारे साथ है, और इस मुल्क की गरीब आवाम की दुआ जो है उसमें सबसे ज़्यादा ताकत है। इस हुकूमत को जाना ही जाना है। अब हमारा जो अपोजिशन जमातें हैं, हमारे ऊपर है कि ये कैसे होगा, कब होगा।